بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم اللهم كل وليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اہل بیتی خانوادہ کے اندر ہم نے کئی سارے ٹاپکس دیکھے، خصوصاً صلہ رحمی کو اس کے مختلف مراتب اینڈ لیولز میں ہم نے جستجو کرنے کی کوشش کی، سوچ اور وچار کرنے کی کوشش کی ان موضوعات کے اندر. اب جو ہم موضوع دیکھنا چاہ رہے ہیں ان آخری 3 سے 4 سیشنز کے اندر، کہ ظاہراً آفٹر 3 سیشنز ہم اس موضوع کو اینڈ کریں گے تاکہ ہم دوسرے موضوع کا ٹائم ڈیوریشن انشاءاللہ بڑھا سکیں، کہ اس کی اناؤنسمنٹ ہم بعد میں کر لیں گے. وہ یہ کہ اب جو ایک اہم موضوع رہتا ہے کہ جو انسان کہ اس سرعت سیر کے اندر، اس معنوی کمالات کے اندر بھرپور اور بنیادی کردار ادا کرتا ہے، وہ ہے ماں باپ کے ساتھ رحم جسمانی کے لیول پر احسان کرنا. اب اگر آپ دیکھیں یہاں پر کئی روایتیں آپ کے سامنے ابھی میں پیش کرنے والا ہوں، اور اب دیکھنا یہ، اب ایک روایت میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں اور اس سے 1-2 نتیجے نکالنے کی کوشش کرتا ہے، اور اس کے بعد کچھ واقعات جو تاریخ اسلام میں موجود ہیں ماں باپ سے مربوط، اس کو ہم انشاءاللہ دیکھنا چاہیں گے. دیکھیں یہ روایت جو کہ ایک بنیادی روایت ہے، مستدرک الوسائل میں جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 10 میں آئی ہے. امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ بر الوالدین برین کانا او فاجرین، ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے، چاہے وہ ماں باپ نیک ماں باپ ہوں، اچھے ماں باپ ہوں، چاہے وہ ماں باپ بد کردار ماں باپ ہوں، فاجر ماں باپ ہوں. دونوں صورتوں میں ماں باپ کے ساتھ نیکی کرنا ضروری ہے. بر الوالدین دونوں قسم آف ماں باپ کے ساتھ، یعنی حق نہیں بنتا بچوں کو کہ ماں باپ کے ساتھ جیسے بھی وہ ماں باپ ہوں ان کے ساتھ قطع رحمی اختیار کرے، کسی کو حق نہیں بنتا ہے. اس کی وجہ یہ کہ ماں باپ کے ساتھ صلہ رحمی کرنا یہ خداوند سبحان کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کی اس سنخ اور ٹائپ کے اندر شمار ہوتا ہے. جو رابطہ، جو ٹائپ آف رابطہ، جس سنخ کا رابطہ انسان کا خداوند سبحان کے ساتھ ہے، اسی سنخ کا رابطہ ایک چھوٹے مرتبے میں ماں باپ کے ساتھ ہے. اوکے، اسی وجہ سے آپ دیکھیں امام علیہ السلام یہی فرما رہے ہیں کہ ماں باپ جیسے بھی ہوں ان کے ساتھ نیکی کرنا انتہائی ضروری ہے. یعنی یہ اس سے پتہ چل رہا ہے کہ جو رابطہ میرا اور خدا کے ساتھ ہے، ہمارا اور خدا کے ساتھ ہے، وہی رابطہ، اسی لیول کا رابطہ، یعنی الہی رابطہ ماں باپ کے ساتھ بھی ہے. میں یہ نہیں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ماں باپ معبود ہے، ماں باپ خدا نہیں ہے، لیکن رابطہ اس لیول کا ہے. یعنی اس قدر ماں باپ اور والدین کی عظمت ہے کہ یہ رابطہ اس سنخ کا ہے، اور امام علیہ السلام یہاں پر تاکید بیان فرما رہے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں ایک واقعے کے اندر یا ایک حدیث کے اندر آپ دیکھیں ابراہیم ابن شعیب امام صادق علیہ السلام سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد. یہ فرماتے ہیں کہ میرے والد، اے امام، میرے والد بہت ضعیف ہو چکے ہیں، اس حد تک ضعیف ہو چکے ہیں کہ قضائے حاجت کے لیے بھی میں مجبور ہوتا ہوں کہ میں انہیں واش روم لے جاؤں، خود چل کے نہیں جا سکتے. یہاں پر امام علیہ السلام کا ہم جواب دیکھتے ہیں. امام علیہ السلام بیان فرماتے کہ اگر تم اپنے والد کے لیے جو ضعیف ہو چکے ہیں، اگر تم مجبور ہو کہ تم یہ کام کرو تو کرو،
do this for your father. ٹھیک ہے, اس کو تم انجام دو اور یہ کام مت کرو کہ میرے والد خود جو ہے اکیلے چل کے واش روم جائیں. اگر وہ قادر نہیں ہے اس کام پر تو تم لے جاؤ اپنے والد کو. اس کے لیے حتیٰ امام علیہ السلام فرما رہے کہ اس کے لیے تم کوئی خدمت کار, کوئی نوکر کو اختیار مت کرو کہ یہ نوکر آئے گا اور میرے والد کو واش روم لے جائے گا. نہیں, خود اگر یہ کام کر سکتے تو کرو. کیوں؟ اب یہاں پر میں امام کی وہ عبارت جو یہاں پر فارسی میں لکھی ہوئی وہ میں بیان کرتا ہوں. اس کی وجہ کیا ہے؟ چرا کہ ہر کدام ازین کارا, ہر جو خدمت تم اپنے والد کے لیے کرو گے انجام میدهی برای تو سپری در برابر آتش ایجاد میکند. والد کی اور پدر کی ہر خدمت کرنا آتش جہنم کے اندر تمہارے لیے ایک سپر کی حیثیت بن جائے گا. یہ ایک سپر, ایک شیلڈ ہے. والد کی خدمت کرنا ایک شیلڈ ہے آتش جہنم کی آگ کے مقابلے میں. اوکے, یا اب ایک اور روایت میں آپ کے سامنے ابھی پیش کرنے والا ہوں, لیکن اس سے پہلے قرآن مجید کے اندر آپ دیکھیں تو 19 مرتبہ تقریباً قرآن کریم کے اندر احسان بے والدین کو ربوبیت الہی کے ساتھ شمار کیا گیا ہے. ربوبیت الہی کے ساتھ, یعنی آپ دیکھیں مثلا بسم اللہ الرحمن الرحیم, یہ آیت آپ دیکھیں وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور خدا نے کیا مقرر کیا ہے کہ اللہ تعبدوا الا, صرف خدا کی عبادت کرو اور اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو. یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ خداوند اور پدر و مادر یعنی والدین ایک حقیقت واحدہ کے دو مراتب ہیں. ایک حقیقت واحدہ کے دو مراتب یہاں بیان ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے آپ دیکھیں جب بچے متولد ہوتے ہیں, یہ جو 5 سال کا بچہ ہے, 6-7 سال حتیٰ 10 سال کی حد تک آپ دیکھیں, اس کو یوں احساس ہوتا ہے کہ میرا رازق میرا والد ہی ہے, میرے ماں باپ میرے رزق دینے والے ہیں, فراہم کرنے والے ہیں. ان کے ذہن میں خدا کا تصور وہ تصور نہیں ہوتا کہ خدا میرا رازق ہے, بلکہ میرے والدین میرے رازق ہے, خصوصاً میرے والد میرے رازق ہیں. اوکے, لیکن یہ جو رابطہ ہے یہ کوئی تعارفی یہاں پر بات نہیں ہو رہی ہے, یہ حقیقی بات ہے. یعنی ایک حقیقت واحدہ سے کوئی یہاں پر غلط فہمی یہاں پر کوئی کریٹ نہ ہو کہ جب میں کہہ رہا ہوں ایک حقیقت واحدہ کہ وہ بھی خدا ہے یہ بھی خدا ہے. نہیں, ایک حقیقت واحدہ یعنی خداوند سبحان, اس کے ذیل کے اندر ماں باپ کی عظمت بیان ہو رہی ہے. کیونکہ خداوند, میں نے کہا نا, احسان بے والدین کو ربوبیت خداوند سبحان کے نزدیک بیان کیا جا رہا ہے, اس کے ساتھ بیان کیا جا رہا ہے. یعنی خدا جو کہ رب ہے, ماں باپ بھی رب ہیں, تربیت کرنے والے ہیں, لیکن نہ اس سطح پر جو خدا کی سطح پر ہے. ظاہر سی بات ہے ماں باپ خدا کی سطح تک تو نہیں پہنچ سکتے. لہٰذا آپ یہ آیت دیکھیں, وہ جو سورہ تھی سورہ اسراء نمبر 23, یہ جو ابھی آیت ہے نساء 36, بسم اللہ الرحمن الرحیم وَاعْبُدُوا اللَّهَ, خدا کی عبادت کرو, وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا, اور اس کی نسبت کوئی شرک اختیار مت کرو, وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. یعنی اس آیت کے اندر خوبصورت بیان دیکھیں خداوند سبحان کا. کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ والدین کے ساتھ احسان کرو اور خدا کے ساتھ کسی شریک کو مت قرار دو. یعنی والدین کے ساتھ احسان کرنا اور خدا کی نسبت شرک بجا نہیں لانا, یہ دو جدا چیزیں نہیں ہیں. یہ دو جدا چیزیں نہیں ہیں, یہ اسی ایک حقیقت واحدہ کو یہاں پر بیان فرما رہی ہے کہ ایک شرک نہ کرنا خدا کی نسبت, یعنی تم خدا کی وحدانیت کے قائل ہو جاؤ اسی اسم الرحمن کے ذیل کے اندر جو آپ کی خدمت میں پہلے بیان کیا تھا, یعنی ولایت الہی. اس ولایت الہی کے ذیل میں کیا بیان ہو رہا ہے؟ احسان بے والدین, جو کہ صلہ رحمی ہے یہاں پر, اور یہ احسان بے والدین
اس ولایت الہی کا ایک لو لیول مرتبہ بیان ہو رہا ہے. پس ولایت الہی کے مراتب ہیں. جس طرح آپ کی خدمت میں وہ مراتب عرض نہیں کیے کہ ایک رحم رحمانی ہے، پھر رحم ولائی ہے، پھر رحم جسمانی ہے، اسی طرح ولایت الہی کے مراتب ہیں. ولایت الہی کا اعلی ترین مرتبہ خدا کے ساتھ کسی کو شریک قرار مت دینا، فقط توحید، فقط وحدانیت الہی. ولایت الہی کا نچلا مرتبہ لو لیول والدین کے ساتھ احسان. بس والدین کے ساتھ احسان کرنا بھی ولایت الہی کی سنخ میں سے شمار ہوتا ہے. بات اس قدر امپورٹنٹ ہے یہاں پر. اب آگے جو حدیثیں بیان کریں گے وہ پھر آپ دیکھیں یہ حدیثیں اور واقعات والدین کی عظمت کو کیسے بیان کرتے ہیں. لہٰذا آپ دیکھیں دین مبین اسلام اجازت نہیں دیتا کہ کسی طرح کے بھی ماں باپ ہوں آپ ان پر ظلم نہیں کر سکتے، ان کی نسبت حتیٰ کینہ اپنے دل میں نہیں رکھ سکتے. یہ حدیث دیکھیں امام صادق علیہ السلام کی. یہ حدیث آئی ہے الکافی میں جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 349. فرماتے من نظر الی ابویہ نظر ماقت، جو اپنے پدر اور مادر کی نسبت دشمنی اور کینے کے ساتھ نگاہ کرے کہ وہما ظالمان، اور اس حال میں کہ وہ ظالم بھی ہوں. وہ پدر و مادر اس بچے پہ کیا کرتے ہیں؟ ظلم بھی کرتے ہیں، اور یہ بچہ کیا کرتا ہے؟ ان کی نسبت کینے کی نگاہ رکھتا ہے، دشمنی کی نگاہ رکھتا ہے. کیا ہوگا؟ لم یقبل اللہ لہ الصلاۃ، خدا اس کی نماز قبول نہیں کرے گا. عجیب نہیں ہے؟ والدین جو کہ ظالم ہیں، لیکن اگر میں اپنے ظالم ماں باپ کی نسبت کینہ اور دشمنی کی نگاہ رکھوں، خدا میری نماز قبول نہیں کرے گا. اور نماز قبول ہونے کا نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ مجھے بتائیں. نماز قبول نہ ہونے کا کیا مطلب ہے؟ خدا سے رابطہ ختم، ڈسکنیکٹ. یہ ہے نماز کی عدم قبولی کا مطلب. بس اس کا مطلب ہمیں اپنے والدین کے ساتھ چاہے جیسے بھی ہوں، دین اسلام ہمیں کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ والدین کے ساتھ اچھا رابطہ ہونا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ والدین کے ساتھ رابطہ اسی ولایت الہی کے سنخ کا رابطہ دین اسلام ہمیں بتا رہا ہے. یعنی اس کا اثر اس تکوین عالم کے اندر ہے. یہ فقط تعارفی رابطے نہیں ہیں، کانٹریکٹ بیسڈ یہاں پر رابطے بیان نہیں ہو رہے. اس حقیقت عالم کا حصہ اور قواعد یہاں بیان ہو رہے ہیں کہ اس کا اثر ہمارے وجود پہ کیا پڑے گا. اب یہاں پر ممکن ہے سوال بھی ہو اور لوگوں کے ذہنوں میں یہاں پر تشویش بھی ہو کہ اب ہم یہاں پر کیا کریں اگر ہمارے والدین اس طرح سے ہیں، یا مثال کے طور پہ ہم اپنے والدین کے ساتھ ہمارا رابطہ اچھا نہیں ہے تو ہم یہاں پر کیا کریں؟ کیا ہم نا امید ہو جائیں؟ کیونکہ آپ کو پتہ ہے والدین کے ساتھ اگر رابطہ اچھا نہیں ہوا تو کس کے ساتھ رابطہ اچھا نہیں ہوگا؟ اہل البیت کے ساتھ رابطہ اچھا نہیں ہوگا، اور بطریق اولا خداوند سبحان کے ساتھ رابطہ کٹ آف ہو جائے گا. تو یہاں پر کیا نا امیدی کی بات ہے؟ نہیں، یہاں پر نا امیدی کی بات نہیں ہے. یہاں پر میں کون سا طریقہ استعمال کروں کہ میں اپنے والدین کے ساتھ رابطہ، میرے وجود کے اندر ایک چینج آئے، تبدیلی آئے، جس کے نتیجے میں کیا ہو؟ میرے والدین کے ساتھ رابطہ اچھا ہو جائے. اہل البیت کی مجالس اٹینڈ کرنا، اہل البیت کی محافل کو اٹینڈ کرنا اور اس میں شرکت کرنا. یعنی اہل البیت کے ساتھ جب ہم شریک ہوتے ہیں ان کی محافل میں تو ان کے ساتھ توسل اختیار کرتے ہیں. اس توسل کے اندر ہم ان سے مانگیں کہ ہمارے والدین کے ساتھ ہمارا رابطہ اچھا ہو جائے، تصحیح ہو جائے ہمارا رابطہ. لہٰذا مجالس اور محافل اہل البیت میں شرکت کرتے ہیں، اس رابطے کو تصحیح کیا جا سکتا ہے، ریفارم کیا جا سکتا ہے اس رابطے کو. صحیح ہے؟ اب یہ ایک بات، مثلا آپ دیکھیں ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، وہ یہ کہ ایک شخص تھا، وہ اتفاقاً بہت ہی متدین، ریلیجس، 5 وقت کی نمازوں میں شرکت کرنے والا مسجد کے اندر. اوکے، یہ شخص کہتا ہے کہ ایک عالم کے پاس آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ آغا صاحب میرا جو رابطہ تھا مسجد کے ساتھ وہ اب تھوڑا کم ہو گیا ہے.
پہلے میں نماز میں بہت شرکت کیا کرتا تھا، اب پتہ نہیں کیوں مسجد کی طرف دیکھتا ہوں تو زیادہ جذابیت میرے اندر ایجاد نہیں ہوتی ہے، اٹریکٹ نہیں ہوتا میں مسجد کی جانب۔ وہ عالم بھی ظاہر سی بات ہے بہت ہوشیار تھا، ان کو معلوم ہے کہ کہیں کسی روابط کے اندر کوئی پرابلم ایجاد ہوئی ہے۔ وہ عالم اس سے پوچھتا ہے کہ یہ بتاؤ کہ ان لاسٹ 5-6 مہینوں کے اندر کسی کے ساتھ کوئی ناراضگی ہوئی ہے؟ تو اس نے کہا ہاں، میں نے اپنی والدہ کو ناراض کیا ہے، اور ابھی تک میرا اور میری والدہ کا رابطہ اچھا نہیں بنا ہے، ابھی تک ہمارے رابطے کے درمیان کوئی تصحیح نہیں ہوئی ہے۔ تو اس عالم نے کہا کہ سب سے پہلے جاؤ فوراً اپنی والدہ سے معافی مانگو، اور یہ رابطہ تمہارا اب نیک رابطے میں، نیک روابط میں تبدیل ہو جانا چاہیے، کیونکہ اس برے رابطے کے اندر، السلام علیکم، تمہارے اندر مسجد کی نسبت بے میلی ایجاد ہو گئی ہے۔ شوق تمہارا کیوں ختم ہوا ہے؟ والدہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے۔ لہٰذا یہاں پر ایک استاد بزرگوار بہت اچھی بات فرماتے ہیں، وہ یہ فرماتے کہ میں نے یوتھس کے ساتھ، جوانوں کے ساتھ، اسٹوڈنٹس کے ساتھ، ایران کی بات کر رہے ہیں، وہ یونیورسٹی میں ان کے ہاسٹل میں 20 سال گزارے، میں نے 20 سال اسٹوڈنٹس آف دا یونیورسٹی کے ساتھ میں نے 20 سال، کیونکہ ایران میں ایک اچھا نظام یہ ہے کہ وہاں پر ہر یونیورسٹی کے اندر تو ایران میں ایک نظام یہ ہے کہ ہر یونیورسٹی کے اندر وہاں پر ایک عالم کو بھی رکھا جاتا ہے، شیعہ عالم کو رکھا جاتا ہے۔ تو یہ جو استاد بزرگوار ہے یہ فرماتے کہ میں نے اپنی عمر میں 20 سال یونیورسٹی اسٹوڈنٹس کی خوابگاہ اور ہاسٹل میں نے ان کے ساتھ گزارا ہے، 20 سال۔ دیکھیں یہ بھی تبلیغ ہے، تبلیغ فقط ممبر نہیں ہے۔ یہ فرماتے کہ ان 20 سالوں میں نے جو ان یوتھس کو دیکھا، جوانوں کو دیکھا، میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ اکثر افراد جو پریکٹیکل اعتبار سے عملی طور پر کمزور ہیں دین کے اندر، یا یوں کہوں، انہوں نے یوں کہا کہ اکثر افراد جو دین کی طرف رغبت نہیں رکھتے، مختلف اعمال کی طرف رغبت نہیں رکھتے، یا مثال کے طور پر ان کے دینی اعتقادات اور عقائد میں وہ سست ہیں اور ویک ہیں، یہ ان کے عمل کے اندر ضعف کی طرف لوٹتا ہے، یعنی عملی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہے، عمل نہیں کرتے، چونکہ عمل نہیں کرتے عقائد میں سستی ایجاد ہوتی ہے۔ لہٰذا ایک روایت میں کیا ہے، ایک روایت کے اندر بہت خطرناک روایت ہے یہ، کہ اگر انسان مسلسل گناہ کرے تو آہستہ آہستہ اس کے دل میں ولایت امام کی نسبت شک اور تزلزل ایجاد ہوگا، اگر مسلسل گناہ انجام دے، اور اس کے بعد بھی اگر مسلسل گناہ انجام دے تو نبوت کے اندر وہ شک ایجاد ہوگا اس کے دل میں، اور اگر مسلسل پھر بھی گناہ انجام دے تو خدا کی وحدانیت کی نسبت اور توحید کی نسبت اس کے دل میں شک اور تردید اور تزلزل ایجاد ہوگا۔ پس عقائد کے اندر سستی، اس کا ریشہ اور جڑ کدھر ہے؟ عمل میں سستی، چونکہ ہم عمل صالح کم انجام دیتے ہیں اور گناہ انجام دیتے ہیں، توحید کے اندر تزلزل، عقائد کے اندر تسلسل یہاں سے ایجاد ہوتا ہے، عمل کے اندر۔ لہٰذا آپ دیکھیں اس وجہ سے تاکید ہے کہ انسان عمل کے اندر سست نہ ہو۔ مثلا ایک عمل کیا ہے؟ پدر و مادر کی جانب انسان نیکی اختیار کرے، یہ عمل اتنا آسان ہے، دسترس میں ہے۔ آپ دیکھیں اب یہ روایت، اب آپ دیکھیں حق کے پدر و مادر اس قدر عظیم ہے، اس قدر عظیم ہے کہ امام سجاد علیہ السلام صحیفہ سجادیہ کے اندر دعا نمبر 24 کے اندر دیکھیں کیا فرماتے ہیں، عجیب ہے۔ پھر اس کی تفسیر کے اندر ایک عالم بزرگوار نے کیا فرمایا اس دعا کی شرح میں، وہ میں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔
ایک سلوات پڑھے تاکہ یہ آن لائن حضرات بھی جو ہے وہ توفیق حاصل کر سکیں. یہ ایک بڑا پرابلم ہو گیا, کنیکشن نہیں ہو پا رہا ہے. امام سجاد کی یہ عبادت دیکھیں, فرماتے ہیں اللہم صلی علی محمد وآلہ وَأَلْهِمْنِي عِلْمَ مَا يَجِبُ لَهُمَا عَلَىٰ إِلْهَامًا. پدر و مادر, خدایا تو مجھے الہام دے, الہام کر کہ میں اپنے والدین کا حق کیسے ادا کروں. کیا مطلب الہام کر؟ اب یہ جو صاحب ریاض السالکین ہے, یہ اس عبادت کی شرح میں دیکھیں کیا فرماتے ہیں. میں وہی جملہ میں بیان کرتا ہوں ان کا. فرماتے ہیں کہ اس جملے کا مطلب یہ کہ خدایا من به طور طبیعی نمیفهمم کہ باید در مقابل این حق چکار. خدایا میں نیچرلی اور طبیعی طور پر میں نہیں سمجھ سکتا, میری سمجھ سے باہر ہے کہ میں اس عظیم حق کے مقابلے میں کیا کروں. تو مجھے الہام کر بھائی, یہ کلاسز اٹینڈ کرنے سے نہیں ہو پائے گا. خدا تو مجھے الہام کر کہ میں پدر و مادر کا حق کیسے ادا کروں. یعنی انسان یہاں پر حیران ہے کہ پدر و مادر کا حق کیسے ادا کرے, انسان کو نہیں معلوم ہے. پھر آپ دیکھیں اس روایت کے اندر ان کل اعمال البر یبلغ العبد الذروة منها الا ثلاث. تمام نیک کاموں میں, تمام اعمال صالحہ میں ممکن ہے انسان اپنی اوج تک پہنچ جائے, کمال تک پہنچ جائے, سوائے 3 کاموں میں. ایک, 3 حقوق کے اندر انسان آسانی سے اوج تک نہیں پہنچ سکتا, کمال تک نہیں پہنچ سکتا. ایک, حق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. 2, حق الوالدین. اور بھالے حق رسول اللہ و حق الوالدین. ہاں اس طرح انہوں نے امام نے یہاں ذکر کیا ہے. ٹھیک ہے, حق کے رسول خدا, حق کے پدر, حق کے مادر. یہ 3 حقوق ہیں کہ جس کو انسان آسانی سے ادا نہیں کر سکتا ہے. باقی تمام اعمال کے اندر اوج پہ جا سکتا ہے, لیکن ان اعمال کے اندر جو کہ 3 حقوق ہیں, حق کے رسول خدا, حق کے پدر, حق کے مادر, یہ آسانی تک اوج تک نہیں پہنچ سکتا. لہٰذا آپ دیکھیں امام باقر علیہ السلام کے پاس ایک شخص آیا سوال کرنے کہ امام آیا فرزند می تواند حق کے پدر رو ادا کند. کیا ایک بچہ, ایک اولاد اپنے باپ اور اپنے والد کا حق ادا کر سکتا ہے اور اس کی تمام زحمات کی تلافی کر سکتا ہے؟ امام کا جواب دیکھیں, امکان نہ دارد, امکان نہیں ہے. لیس لہ الجزاء, امکان نہیں ہے, مگر 2 مورد کے اندر, 2 مقام کے اندر انسان جبران کر سکتا ہے. ایک یہ کہ اس کا باپ, اس کا والد کسی کا غلام ہو, یہ بیٹا آئے پیسے دے اس مالک کو, اپنے باپ کو آزاد کرا دے. 2 اس کے والد نے قرضے لیے ہوں, یہ بیٹا آئے اس کے قرضے ادا کرے. ان 2 صورتوں میں حق کے پدر ادا ہو سکتا ہے, ورنہ اس کے علاوہ جو اس نے پسینے بہائے ہیں, جاب کی ہے صبح سے رات تک, وہ اس کا حق ادا نہیں کر سکتا ہے. اتنی عظیم بات ہے یہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیکھیں کیا فرماتے ہیں. فرماتے ہیں کہ کن بارن واقتصر علی الجنہ, اگر تم جنت کے پیچھے ہو, جنت چاہتے ہو, فقط اور فقط نیکی کرو, فقط اور فقط نیکی کرو. اگر تم نے نیکی کی حتماً و حتماً جنت تمہارے ہاتھ آ جائے گی, نیکی بے والدین. لہٰذا آپ دیکھیں انسان جب حالت احتضار میں پہنچتا ہے موت کے عالم میں, تو یہاں پر ہمارے اساتذہ ایک خوبصورت بات بیان فرماتے ہیں. وہ بات کیا ہے, یہ میں ان کا جملہ بیان فرماتے ہیں کہ جب انسان حالت احتضار تک پہنچتا ہے, ملک الموت کو دیکھتا ہے اور وہاں پر آہستہ آہستہ مانوس ہونے کی کوشش کرتا ہے,
تو باقی میمانت و بقی حالات موقت امیریزت، یہاں پر دو قسم کے حالات اس کے لیے یہاں پر پیش آتے ہیں. وہ یہ کہ اگر خدمت و محبت به پدر و مادر برای او نهادینه شده است، اگر انسان کی لائف میں حالت احتضار سے پہلے ماں باپ کی خدمت کرنا اس کے وجود میں رچ بس گئی ہو، اوکے، اس کے وجود کا حصہ کیا ہو، ماں باپ کی خدمت کرنا، اور ماں باپ کی ولایت کو اس نے چکا ہو اپنی زندگی میں، تو قطعاً جب وہ 14 معصومین کو حالت احتضار میں دیکھے گا، ان کی نسبت ایمان لا کر دنیا سے جائے گا. اب یہاں پر حتیٰ نان مسلمز کو بھی یہ بات شامل ہے، حتیٰ نان مسلمز کو بھی یہ بات شامل ہے کہ یہ غیر مسلمان شخص اگر اس نے پوری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، کیونکہ ماں باپ کی خدمت یعنی ولایت الہی کی ایک سنخ، ولایت الہی کے ایک چھوٹے سے رابطے کو چکھنا، یہ ہے ماں باپ کی خدمت. اگر ایک نان مسلم غیر مسلمان بھی ماں باپ کی خدمت بچا لائے، تو جب یہ حالت احتضار میں جائے گا اور 14 معصومین کو دیکھے گا، تو وہ دیکھے گا یس میں تو انہی کی تلاش میں تھا، یہ میرے حقیقی ماں باپ ہیں. لہٰذا اپنے حقیقی ماں باپ جو کہ اس رحم ولائی کے اندر شمار ہوتے ہیں، ان کو دیکھ کر وہی حالت احتضار میں ان کی نسبت ایمان لائے گا اور دنیا سے جائے گا. دیکھیں خدا کی رحمت کس قدر عظیم ہے، کس قدر عظیم ہے خداوند سبحان کی رحمت. لہٰذا اس روایت کے آگے امام علیہ السلام یوں فرماتے ہیں کہ وَإِن كُنْتَ عَاقًا فَضًّا فَاقْتَصِرْ عَلَى النَّارِ، اگر تم اپنے والدین کی نسبت جو تمہارا رابطہ ہے وہ عقوق کا رابطہ ہوا، یعنی قطع رابطہ تم نے کیا ہو، تو حتماً آتش جہنم تمہیں نصیب ہوگی. فَاقْتَصِرْ عَلَى النَّارِ، اگر رابطے با پدر و مادرت آگ و قطع شد یا تمہارا رابطہ صحیح نہیں ہوا، حتماً آتش را برای خودت قطعی، یعنی حتماً تم نے آتش جہنم کو اپنے لیے یقینی بنا لیا ہے، یقینی بنا لیا ہے. آتش جہنم یقینی ہے. گارنٹی کون دے رہا ہے؟ امام باقر علیہ السلام. کوئی امام معصوم ہے، ان کو تو پتہ ہے حقیقت کیا ہے. لہٰذا یہ حدیثیں ہمیں یہاں پر لگانی چاہیے. اتنے یہاں پر وہ دیواریں خالی ہیں، ہم نے ان دیواروں کو کیا بنا دیا؟ فقط پولیٹیکل شعار کے لیے رکھ دیا ہے. ایسا ہی ہے نا، صرف سیاسی شعار یہاں پر لگے رہتے ہیں. یہ حدیثوں کو ہم شعار کے طور پر استعمال کریں. کیا پتہ ایک حدیث، یہ حدیث اگر ماں باپ کی نسبت جو حدیث امام بیان فرما رہے ہیں، یہ اگر دیوار پہ کوئی پڑھ لے، کیا پتہ ہدایت پا جائے. یہ وہ طریقہ کار ہیں جو ہمیں اپنانے چاہیے ہدایت کے لیے. اب آپ دیکھیں ایک جنگ کے اندر نبی گرامی اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب آپ دیکھیں عجیب واقعہ ہے، عجیب ہے. ایک بیٹا ہے جو کہ مسلمان ہے، اس کے مقابلے میں کفار کے لشکر میں اس کا باپ ہے. اب یہاں دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا حکم دیتے ہیں. اب ایک جنگ کا نام یہاں پر نہیں لکھا ہوا ہے. یہ شخص جو کہ اس کا والد جو ہے وہ کفر کے لشکر کے اندر ہے، جب اس کا والد آتا ہے اور حل میں مبارز کہتا ہے کہ کون مجھ سے جنگ لڑے گا، تو اس کا بیٹا آتا ہے یہاں پر، ٹھیک ہے، نبی اکرم سے اجازت لینے کے لیے. نبی اکرم فرماتے نہیں، تو مت جا، صبر کر، تاکہ اگر کوئی اور ذمہ داری قبول کرنے کے لیے ہو اصحاب میں سے وہ جائے تو بہتر ہے، لیکن تو مت جانا. یہاں پر ایک اور روایت کے اندر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں کہ ایک شخص آیا نبی اکرم کی خدمت میں اور کہا کہ اب یعنی جنگ والی جو روایت ہے یہ بھی آنے والی ہے کہ اگر ایک والد، اگر فار ایگزامپل ایک والد محدود الدم ہو، واجب القتل ہو، ایک والد اس کا جرم ایسا ہو کہ وہ واجب القتل ہو، تو اس کو قتل کون کرے گا؟ آیا بیٹا اس کو قتل کرے یا کون قتل کرے؟ ابھی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے.
ایک شخص آئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد، صرف فرما کہ آقا میں آیا ہوں آپ کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے، میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں. تو یہاں پر اس یعنی نبی اکرم نے فرمایا کہ من با تو بیعت می کنم بر این عهد که پدرت را بکشی، میں تیری بیعت قبول کروں گا اس شرط کے ساتھ کہ تو اپنے والد کو قتل کر. اب دیکھیں آگے روایت میں کیا آ رہا ہے، یہ شخص منصرف ہو جاتا ہے بیعت کے لیے، نہیں میں تو بیعت نہیں کر سکتا. پھر کچھ مدت بعد وہ شخص آیا کہ آمد کہ میں آیا ہوں تاکہ بیعت کروں. حضرت نے وہی شرط دوبارہ بیان کی. ٹھیک ہے، یہ شخص اس نے کہا کہ ٹھیک ہے میں قبول کرتا ہوں. حضرت نے فرمایا بے خدا، خدا کی قسم ما با شما فرمان نمی دہیم کہ بدرتان بکشید، خدا کی قسم ہم تمہیں فرمان نہیں دیتے کہ تم اپنے والد کو قتل کرو. ولی اکنون دانستم ایمانت حقیقی، لیکن اب مجھے معلوم ہو گیا کہ تمہارا ایمان حقیقی ایمان ہے، اس وجہ سے تم بار بار آ رہے ہو بیعت کے لیے. اس کا مطلب تمہارا ایمان کیا ہے؟ حقیقی ایمان ہے. از فرمان پدرانتون اطاعت کرو. یہاں پر نبی اکرم نے کیا فرما رہا ہے؟ اپنے والدین کی اطاعت کرو. بے شک تم مسلمان ہو جاؤ، وہ کافر رہ جائیں، لیکن تم ان کی اطاعت کرو. ولی در گناہان و محرمات از آنان فرمان نبر، لیکن اگر وہ تمہیں گناہ کی طرف دعوت دیتے ہیں، اگر وہ تمہیں نافرمانی الہی کی طرف دعوت دیتے ہیں تو تم ان کی اطاعت نہیں کرنا. بس آپ دیکھیں اس قدر والد کی عظمت ہے. خصوصاً ابھی دیکھیں کتنی حدیثیں بیان کی والد کے حوالے سے. لیکن یہاں پر ایک اور شخصیت موجود ہے والدین کے اندر. وہ کون ہے؟ وہ ہے ماں، والدہ. ابھی ہم نے ان کا تو ذکر نہیں کیا. کیا فرق ہے یہاں پر والد اور والدہ کے رابطے میں اس بچے کی نسبت؟ کس کے اندر زیادہ، کس رابطے میں زیادہ کمال پایا جاتا ہے، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. اس کو میں ایک مقدمے کے طور پہ پہلے عرض کروں آپ کی خدمت میں. ٹھیک ہے، وہ مقدمہ یہ کہ آپ دیکھیں بعض کنیکشنز اور ارتباطات جو ہمارے فیملی ریلیشنز ہیں، بعض روابط اختیاری ہیں، بعض روابط اجباری ہیں. مثلا انسان کے ماں باپ کون ہو، آیا انسان چن سکتا ہے اس کے ماں باپ کون ہوں گے؟ نہیں چن سکتا. یہ روابط اختیاری نہیں ہے. لیکن کچھ روابط اختیاری ہیں، جیسے کون سے روابط؟ مثلا میاں بیوی کا آپس میں انتخاب اور دوستوں کا آپس میں انتخاب کرنا. میرا کون سا دوست ہونا چاہیے، کون میں اپنے کس کو میں اپنا دوست نہ بناؤں. ٹھیک ہے، یہ سب انسان کے لیے یہاں پر اختیاری ہے. اب اگر دین کے نظام کے اعتبار سے دیکھیں، اسی اختیاری اور اجباری روابط کو دین کے اعتبار سے دیکھیں، دین کے پرسپیکٹیو سے دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہاں پر دین کیا بیان فرماتا ہے؟ دین کہتا ہے یہ جو اجباری روابط ہے نا، جو تمہارے اوپر ہم نے فورس کیے ہیں، اس کے اپنے آثار ہیں، اور یہ جو اختیاری روابط ہیں اس کے اپنے آثار ہیں تمہاری زندگی میں. ٹھیک ہے، اب دین یہ کہتا ہے، ریلیجن کا، اسلام کا یہ پرسپیکٹیو ہے کہ جو آثار، جو آفٹر ایفیکٹس غیر اختیاری روابط کے ہیں، وہ آثار اختیاری روابط کے زیادہ نہیں ہیں. اجباری جو روابط ہیں ان کے آثار قابل مقایسہ نہیں ہیں اختیاری روابط کی نسبت. یعنی کس کے زیادہ آثار ہیں؟ اجباری روابط کے. اب اس کو بیان کریں گے یہاں پر کیا ہے. لہٰذا آپ دیکھیں اس آیت کے اندر کیا آیا ہے، سورہ عنکبوت آیت نمبر 8. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، کہ ہم سفارش کرتے ہیں کہ اپنے ماں باپ کے ہاں آپ نیکی کریں. اور یہ وہی آیت جو ریپیٹڈ ہے. لیکن اب آپ آئیں اسی اجباری رابطے کے اندر
ایک باپ کے ساتھ رابطہ ہے اور ایک ماں کے ساتھ رابطہ ہے. اب علماء یہاں پر کیا فرماتے ہیں؟ اسی رحم تینی کے اندر، رحم جسمانی کے اندر جو ہمارے خونی ماں باپ ہیں، فرماتے ہیں یہاں پر بھی مراتب ہیں. یہاں پر بھی کیا ہے؟ لیولز اور مراتب ہیں. اس روابط اور ان آثار کے لحاظ سے مراتب ہیں. وہ یہ کہ ہمیں تو معلوم ہے کہ خانوادگی روابط سنخ الہی میں سے ہے، الہی رابطے کی ایک سنخ ہے. لیکن اسی خاندانی رابطے کے اندر وہ رابطہ جو انسان کو سرعت سیر فراہم کرتا ہے، جو انسان کو تیزی سے اس معنوی سفر میں آگے لے جاتا ہے، وہ رابطہ ماں کے ساتھ رابطہ ہے. حتیٰ باپ کے ساتھ بھی وہ سرعت سیر فراہم نہیں ہو سکتی جو ماں کے ساتھ ارتباط کے نتیجے میں ایجاد ہو سکتی ہے. لہٰذا ایک شخص آیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں، فرمایا اے رسول خدا، میں نے ہر قسم کا برا کام کیا ہے. اوکے اس سے بڑھ کر اور کون گنہگار ہو سکتا ہے؟ لیکن اس کی خوبی کیا ہے؟ اقرار کر رہا ہے، اعتراف کر رہا ہے. ہمیں بھی کبھی خدا کی بارگاہ میں اعتراف کر لینا چاہیے کہ خدایا میں اس قدر گنہگار ہوں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس نے پوچھا کہ کیا میرے لیے کوئی توبہ ہے یا نہیں ہے، میں جو کہ ہر قسم کا میں نے گناہ انجام دیا ہے. حضرت نے فرمایا کہ کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ اس نے کہا ہاں میرے والد زندہ ہیں، میرے پدر زندہ ہیں. فرمایا کہ جاؤ اپنے والد کے ساتھ نیکی کرو اور اس کی خدمت بچا لاؤ. وہ شخص کہا ٹھیک ہے. اب اس کو راستہ مل گیا کہ گناہوں کی معافی کیسے ہوگی؟ والد کی نیکی بجا لانے کے ساتھ اور خدمت. یہ شخص اس محفل سے اٹھا، رسول خدا کو خدا حافظی کی اور وہاں سے چلا گیا. پھر جب وہ چلا گیا تو رسول خدا نے اصحاب کو فرمایا کہ اے کاش اس کی ماں زندہ ہوتی. اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو اس کی توبہ جلدی مورد قبول واقع ہوتی. یہ حدیث ہمیں قاعدہ بتا رہی ہے کہ ماں اگر کسی کی زندہ ہو تو اس کی زیادہ خدمت بجا لانے سے انسان کو وہ کمال نصیب جلدی ہو سکتا ہے، تیزی سے ہو سکتا ہے. ایک اور شخص آیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں. یہ روایت امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، فرمایا اے نبی یہ بتاؤ کہ میں کس کے ساتھ احسان کروں؟ فرمایا اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو. اس کے بعد کس کے ساتھ احسان کرو؟ پھر فرمایا نبی اکرم نے اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو. اس کے بعد کس کی نسبت احسان کرو؟ پھر فرمایا اپنی ماں کے ساتھ احسان کرو. اس کے بعد کس کے ساتھ احسان کروں؟ اپنے والد کے ساتھ احسان کرو. ماں 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 پھر والد. آپ دیکھیں کس قدر پہ عظیم نقش اور کردار ہے. ماں کا نہیں فرمایا کہ باپ کے پاؤں کے نیچے جو ہے جنت ہے، بلکہ ماں کے پاؤں کے نیچے جنت ہے. لہذا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. ایک جوان تھا. اب یہ واقعہ دیکھیں کس قدر عجیب ہے. ماں کا رابطہ بیان کر رہا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ. ایک جوان تھا بستر مرگ پر، جان دینے کی حالت میں تھا، حالت احتضار میں. نبی اکرم اس کی خدمت میں حاضر ہوئے، اس کے بالین پر حاضر ہوئے اور کہا کہ اے جوان کہو لا الہ الا اللہ، اور تلقین کرنے کی کوشش کی نبی اکرم نے. وہ اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ اصلا کہہ ہی نہیں پایا. اس کی زبان بند تھی، نہیں نکل رہا تھا اس کی زبان سے. یہاں پر حضرت پریشان ہو گئے کہ پرابلم کیا ہے. تو حضرت نے ارد گرد نگاہ کی، دیکھا کہ ایک خاتون یہاں پر ان کے برابر میں ہے.
تو حضرت نے اس خاتون سے پوچھا کہ اس جوان کی کوئی ماں ہے یہاں پر یا نہیں ہے؟ فرمایا کہ میں ہی تو اس کی ماں ہوں، میں اس کی ماں ہوں۔ حضرت نے فرمایا کہ تو اس کے اوپر کتنے ٹائم سے خشمگین اور ناراض ہے؟ اس ماں نے فرمایا 6 مہینے ہو گئے میں اس کے اوپر غصہ ہوں اور اس کو میں نے معاف نہیں کیا، 6 مہینے سے اس کو میں نے معاف نہیں کیا۔ تو حضرت نے فرمایا اب تو اس سے راضی ہو جا، اب اس سے راضی ہو جا۔ تو اس ماں نے کہا کہ میں خدا کو اپنا گواہ بناتی ہوں اور یہ زبان سے ادا کر رہی ہے اور میری رضایت اسے شامل حال ہے، اب میں اس سے راضی ہوں۔ اب نبی اکرم نے اسے کہا کہو لا الہ الا اللہ، اس نے کہا لا الہ الا اللہ، اب اس کی زبان کھل گئی۔ یہاں پر ایک دفعہ نبی اکرم نے اسے پوچھا کہ یہ بتاؤ اے جوان تمہیں بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ اس حالت احتضار میں برزخی مخلوقات میں تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ مجھے ایک ایسا مرد نظر آ رہا ہے اس عالم برزخ میں جس کا چہرہ سیاہ ہے، برا چہرہ ہے اور اس قدر بدبو آ رہی ہے اس کے وجود سے کہ میرے لیے قابل تحمل نہیں ہے۔ تو نبی اکرم نے کہا اب تم یہ ذکر پڑھو جو میں تمہیں تلقین دے رہا ہوں کہ یا من یقبل الیسیر ویعفو عن الکثیر، اے بہت زیادہ عفو درگزر کرنے والا، اقبل منی یسیر واعفو عن الکثیر انک انت الغفور الرحیم۔ جوان نے جب یہ کلمات پڑھے نبی اکرم نے اسے پوچھا اب بتاؤ تمہیں کیا نظر آ رہا ہے؟ کہا کہ مجھے ایک ایسا مرد نظر آ رہا ہے جس کا چہرہ بہت ہی سفید اور نورانی ہے، بہت ہی خوشبودار، خوش لباس، اور وہ میرے نزدیک آ رہا ہے اور وہ جو سیاہ چہرہ تھا وہ مجھ سے اب دور ہو چکا ہے۔ اب نبی اکرم نے فرمایا کہ جو میں نے تمہیں دعا تلقین کی اب اس کو دوبارہ تکرار کرو۔ اس جوان نے اس دعا کو تکرار کیا، پھر نبی اکرم نے پوچھا اب بتاؤ کیا نظر آ رہا ہے؟ اب اس جوان نے کہا کہ اب میں اس مرد سیاہ کو نہیں دیکھ رہا ہوں، اب وہ چلا گیا میری نظروں سے۔ شروع کہاں سے ہوا تھا واقعہ؟ یعنی یہ راستہ برزخ کا خوبصورت نورانی راستہ اس انسان کے لیے کہاں سے آغاز ہوا؟ ماں کے ساتھ، ماں کے ذریعے۔ جب تک ماں اس سے ناراض تھی اس کو برزخ میں وہ سیاہ چہرہ نظر آ رہا تھا، جب ماں راضی ہو گئی تو اب ایک مرد نورانی سفید پوش شخص اسے نظر آ رہا تھا۔ لہذا ہر لیکچر میں تقریباً ہر سیشن کے آخر میں یہ کہتا ہوں کہ ہمیں اگر اپنے معنوی سفر کا آغاز کرنا ہے تو ہمیں ماں باپ سے شروع کرنا ہوگا، فیملی سے شروع کرنا ہوگا۔ اس کے بغیر یعنی یہ ہو نہیں سکتا کہ ہمارے فیملی روابط، والدین کے ساتھ روابط اچھے نہ ہوں اور میں مجالس برگزار کر رہا ہوں، نیاز کی محفلیں سبیلے لگا رہا ہوں اور یہ توقع کر رہا ہوں کہ اہل البیت میرے اعمال کو قبول کریں گے، خدا میرے عمل کو قبول کرے گا، نہیں، پاسبل نہیں ہے۔ جو شخص، مجھے ایک بات بتائیں، آپ فرض کریں ایک شخص ہے اس کو 100 کلو اٹھانا ہے اور جب یہ 100 کلو اٹھانے میں کامیاب ہو جائے گا پھر اس کو کہا جائے گا اب تم 300 کلو اٹھانے کے مثال کے طور پر قادر ہو گئے ہو۔ یہ کہا گا نہیں میں تو 300 کلو اٹھاؤں گا۔ خوب، جو شخص 100 کلو کا وزن نہیں اٹھا سکتا وہ 300 کلو کا وزن اٹھا سکتا ہے؟ نہیں اٹھا سکتا، پریکٹس نہیں ہے۔ جو ماں باپ کے ساتھ اور فیملی ریلیشنز کو تصحیح نہیں کر سکتا، سالم نہیں اس کو سنبھال کے رکھ سکتا، وہ اہل البیت کے ساتھ جو کہ اس عالی مرتبے کے اندر ہے کیسے ان کے ساتھ رابطہ ایجاد کر سکتا ہے؟ پاسبل نہیں ہے۔ حقیقت عالم اور فطرت کے برخلاف یہ بات ہے۔ لہٰذا یہاں پر آخری حدیث میں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اور اس کے بعد اگلے سیشن کے لیے انشاءاللہ تیاری کرتے ہیں، وہ یہ کہ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک شخص آیا امام کی خدمت میں اور پوچھا کہ
امام نے اس سے پوچھا کہ کیا تمہارے والدین ہیں، زندہ ہیں؟ وہ کہا نہیں، زندہ نہیں ہیں، چلے گئے دنیا سے۔ کوئی بچے ہیں تمہارے، اولاد ہے یا نہیں ہے؟ اسے کہا ہاں ایک بیٹا ہے میرا، ایک فرزند ہے میرا۔ حضرت نے دیکھیں یہاں کس قدر خوبصورت واقعہ اور قاعدہ نقل بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ اگر تمہارے والدین نہیں ہیں لیکن تمہاری اولاد اگر ہے تو تم اپنی اولاد سے محبت کرو۔ کیوں؟ چرا کہ محبت به فرزندت محبت به والدین حساب می شود۔ فرزند کے ساتھ محبت کرنا والدین کی محبت میں شمار کیا جائے گا۔ اس روایت کو سنبھال کے رکھیں، یہاں پر ایک اہم قاعدہ بیان ہو رہا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فرزند کے ساتھ میں محبت کروں اور کیا ہوگا، شمار کہاں کیا جائے گا، والدین۔ کتنی عجیب بات ہے۔ اوکے، اس کو انشاءاللہ سنبھال کے رکھیں، کل ہم انشاءاللہ اس کو بیان کریں گے اور پھر محبت میں والدین کو انشاءاللہ مزید تھوڑا اور اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کریں گے۔ خداوند سبحان سے دعا ہے کہ خدایا جتنے بھی مؤمنین اور مؤمنات اور مسلمین اور مسلمات اس ملک میں رہ رہے ہیں اور ان کے روابط ان کے والدین کے ساتھ اچھے نہیں ہیں، خدایا ان تمام مؤمنین کو یہ توفیق عطا فرما کہ اپنے والدین کے ساتھ رابطے کو تصحیح کر سکے انشاءاللہ۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ہاں، وہ میں شاید بیان کرنا بھول گیا، اچھا آپ نے یاد دلایا، ایک منٹ میں لے کے آتا ہوں۔ ہاں، یہاں پر اصل میں ایک فقہی حکم بھی ہے جنگ پدر کے حوالے سے کہ اگر پدر واجب قتل ہو، بات میں اس کو بیان کرنا چاہ رہا تھا، جس کو محدود الدم کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ فرماتے ہیں کہ وہ دست پسر کشته شود اثر تکوین باقی و پابرجا میماند۔ فرماتے کہ یہ شخص، یہ باپ، یہ والد واجب قتل ہے، یہ بیٹا اس کو قتل کرتا ہے۔ کوئی غلط کام کیا ہے اس نے؟ غلط کام تو نہیں کیا ہے نا، وہ واجب القتل تھا، وہ مجرم تھا، اس کا باپ، وہ باپ کیا تھا؟ مجرم تھا۔ یہ شخص، یہ جو اس کا بیٹا ہے، اس نے اسلام کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اپنے باپ کو قتل کیا ہے۔ علماء فرماتے ہیں اس نے کوئی غلط کام نہیں کیا، لیکن وہ آثار تکوینی جو ہے نا، کہ انسان اگر اپنے باپ کو تنگ کرے، اذیت کرے، ظلم کرے، وہ تکوینی اور فطری آثار ہنوز باقی ہیں، اس بیٹے کے اوپر مترتب ہوں گے۔ یعنی اگر والد کو اذیت اور تنگ کرنے کے نتیجے میں خدا نے کہا کہ آپ کی عمر کم ہو جائے گی، تو اس صورت میں بھی میری عمر کم ہو جائے گی، اگرچہ میں نے کوئی غلط کام نہیں کیا، والد کا قتل کیا ہے جو کہ مجرم تھا، لیکن وہ اثر تکوینی اور فطری باقی رہے گا۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ یعنی اس قدر والد اور والدین کی حرمت اللہ نے اور اسلام نے رکھی ہے۔